ہے اور فرمان ہے اللہ پاک کا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اپنے نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آیت مقدسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں ادب کے لیے ہے، وہاں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس کو بھی واضح کر رہی ہے۔ حکم یہ دے دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی بلند کسی کی آواز نہ ہو، اور بولنے کا انداز بھی عام انداز نہ ہو، بڑے ادب والا انداز ہو کہ وہ تمہارے نبی ہیں، وہ آقا ہیں۔ تو اگر کسی بندے نے ایسے کر دیا تو کیا ہوا؟ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی بندے کی چوری ہو جائے، اسے پتہ چل جائے تو وہ ازالے کے لیے بھاگتا دوڑتا ہے، شاید مل ہی جائے۔ جس کو پتہ ہی نہیں چلا چوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کا کیا بنے گا؟ تو یعنی یہ سزا اتنی سخت سزا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا معاملہ ہو، گستاخی کا معاملہ ہو، یا دل میں کوئی کمی بیشی ہو، تو یہ اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سخت ترین معاملہ ہے کہ بندے کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، بندہ کفر میں چلا جاتا ہے اور یہی سمجھتا رہتا ہے مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، توجہ جاتی کوئی نہیں ادھر۔ تو یہ بڑا نازک ترین معاملہ ہے۔ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کوئی بات آئے تو بڑے دھیان سے اور بڑے ادب سے، بڑے پھونک کے وہ معاملہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے بعض روایات میں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں سرکار کے ادب کے حوالے سے، تو وہ سرکار کے دروازے پر بھی اگر دستک دیتے تو اپنے وہ ہاتھ کے پوروں سے دستک دیتے، پورے ہاتھ سے وہ دستک نہیں دیتے تھے کہ آواز نہ اٹھے، صرف یہ پورا دیکھیں یہ اس سے کتنی آواز اٹھے گی، آرام آرام سے اس کو کرنا۔ یعنی یہ بڑے، اور بعض نے ناخنوں کے ساتھ لکھا، یہ بڑا ادب اور بڑا احترام۔ جن صحابہ کی آواز ویسے بلند تھی، بولتے بلند تھے یا اونچا سنتے تھے، انہوں نے گھر بیٹھنا شروع کر دیا کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑے ادب کے معاملے ہیں، اور معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، اور یہ اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے، اچھا مخاطبین کون ہے؟ مخاطبین اے ایمان والے، واضح کر دیا، کافروں کو نہیں کہا گیا، یہ صرف ان لوگوں کو کہا گیا جو مسلمان ہیں، جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں، ان کو کہا گیا کہ تمہاری آوازیں بلند نہ ہو، وگرنہ تمہارے اعمال ہم سارے ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کے بارے میں یہ معاملہ ہے، تو کافر اگر کوئی اس طرح کی بے ادبی کرے گا تو اس کا کیا عمل ہوگا؟ تو اللہ پاک ہمارے پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا قدم تھا کہ کل جو گزشتہ دن گیا ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں وہ گورنمنٹ سطح پہ وہ منانے کی تجویز پیش کی گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ المختصری آیت مقدسہ سے یہ ثابت ہوا کہ کسی صورت ادنا سے ادنا بے ادبی بھی اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں۔ آپ دیکھیں آواز اونچی تو ہو ہی جاتی ہے بات کرتے کرتے، ایک تو بندہ جان بوجھ کے آواز اونچی کرتا ہے، بعض لوگوں کی آواز ویسے ہی تکلم کے اندر گفتگو کرتے بعض آواز اونچی ہوتی ہے، لیکن فرمایا تم یہاں پر اپنے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، اور اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بڑے ادب کے ساتھ بلاؤ۔ اور یہاں پہ جو ہمارے سنی علماء ہیں ان کی بڑی تعداد نے
یا محمد کہہ کے پکارنے کو حرام کہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یا محمد، آپ دیکھیں گے عمومی طور پہ یا محمد نہیں پکارا جاتا، تو منع کیا کہ نہ یا محمد نہ کہو جی، کیوں نہ کہیں؟ کہا یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ یہ یا محمد یہ تو اس طرح ہے، عرب کے اندر اسی طرح پکارتے ہیں جس کا نام ہو، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، وہ کہتے ہیں یہ تو آپس میں بلانے کے مترادف ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، سرکار کا نام نہیں لینا، سرکار کا لقب لینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہنا، یا حبیب اللہ کہنا ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے۔ تو اسی آیت کے تحت وہ کہتے ہیں نہ اس طرح نہ بات کرو کہ جس طرح آپس میں بات کرتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ لفظ محمد جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہاں سرکار کی صفت بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے، تو اس لیے اگر کوئی بندہ یا محمد کہہ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ گنجائش کی پہلو بھی نکلتا ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ جب بھی پکارا جائے یا حبیب اللہ یا نبی اللہ پکارا جائے۔ ان کو فرمایا کہ کبھی ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ نہ کرنا، دونوں کی بات سننا۔ ہمارے ہاں کتنے مسائل ایسے ہو جاتے، کتنے مسائل ہیں۔ اچھا، کئی طرح کے معاملات خراب ہیں۔ کئیوں گھروں کے اندر یہ صورتحال ہے، والدہ ماجدہ کی بات سنی تو بیوی کے اوپر فل ہائپر ہو گئے، کلاس لگا دی بیوی کی۔ اور کئی گھروں میں یہ صورتحال ہے کہ بیوی کی بات سنی تو ماں کی کلاس لگا دی۔ ہر بندے کو اپنے مقام کے اوپر رکھنا یہ شریعت اسلامی کا حکم ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ والدہ صاحبہ جو مرضی کہتے رہیں اور جتنے مرضی الزامات لگاتے رہیں تو یہاں پہ ان سے کوئی باز پرش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی جو احترام ہے اس کے لحاظ سے ان کو ضرور عرضی کی جائے گی ہاتھ باندھ کے کہ نہیں، بات ایسے نہیں ہے، بات ایسے ہے۔ ہر جگہ پہ بندہ ناکام ہی تب ہوگا جب ایک طرف کا پہلو وہ سنے گا، دوسرا چھوڑ دے گا۔ تو جب بھی کوئی نہ کوئی معاملہ ہو تو دونوں فریقین کی بات بندے کو سننی چاہیے۔ اور یہاں پر جو حدیث آیت مقدسہ میں حکم دیا گیا وہ فرمایا بن مسعود، جب کوئی فاسق بندہ تمہارے پاس خبر لے کے آئے یقین نہ کرنا، جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو، اس کے بارے میں چھان پھٹک نہ کر لو، اس کے بارے میں مزید معلومات نہ لے لو، تو اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر اٹھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پچھتاتے رہو گے۔ اسی سورہ مبارکہ کی اور پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور ایسے جرائم جو بظاہر تو ہمیں نہیں لگتے لیکن کثرت کے ساتھ یہ جرم پائے جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق زیادہ طور پہ دل کے ساتھ ہے، جسے ہم باطنی بیماریاں کہہ سکتے ہیں، قلبی بیماریاں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ رب العزت نے پہلے اسے میں ارشاد فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ حقیقت میں مذاق اڑاتے ہیں
اور کبھی وہ زبان کے ذریعے ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں کے ذریعے نقل اتارتے ہیں، کبھی اگلے کو تنگ کرتے ہیں، اور کبھی اس کا کلام سن کے اس پہ حقارت کی نظر سے ہنستے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح، ایک کے آخر پہ قاف ہے اور ایک کے آخر پہ ہا ہے۔ مزاح اور مذاق کے اندر کافی فرق ہے۔ مذاق درست نہیں ہے، جسے ہم آج کل، بلکہ ہم تو مذاق کی بھی حدیں کراس کر کے کہیں اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس کے اندر دل آزاری بھی آ جاتی ہے، ظلم بھی آ جاتا ہے، اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بھی آ جاتا ہے۔ سارے ہی خلاف، وہ کہتا ہے جی مجھے جگہ ملے میں یہاں زمین کے اندر ہی چلا جاؤں، یہ صورتحال بعض اوقات بن جاتی ہے۔ مزاح وہ محبوب چیز ہے کہ جو آپس میں جائز طریقے سے ہنسی اور خوشی کا ذریعہ بنایا جائے، جائز طریقے کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مثالیں ہم نے یہ سماعت فرمائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونٹ طلب کیا گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو وہ کہنے لگا بندہ جی میں سفر میں جانا ہے، میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا جی، مجھے اونٹ چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کرتے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی کا بچہ تو ہے۔ یعنی اس طرح کی بات کہ جس کے اندر وہ خوش طبعی بھی ہو جائے اور بات بھی سچی ہو۔ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ایک جگہ پہ کوئی سفر تھا تو شام کا وقت اندھیرا تھا، تو ایک صحابی نے رسی پھینکی، رسی وہ اس انداز سے کہ وہ بندہ اٹھے گا، وہ دیکھے گا کہ سانپ ہے، وہ ڈر جائے گا، تو وہ ڈر گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ 1 اپریل کو جو معاملہ ہوتا ہے تو اب اس میں جو ہے وہ کتنے لوگوں کا اٹیک ہو گیا، ان کے ساتھ ایسا مذاق کیا گیا کہ تیرے گھر میں فلاں ہو گیا ہے، حالانکہ علاقے کے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی، بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا کوئی مرد کسی سے مذاق نہ کرے۔ اچھا یہ صرف حکم مردوں کو نہیں، اسپیشل نام مردوں کا لے لیا، عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہر بعض بندوں کو بہت بری عادت ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر تانا، نوکر ہے تو اس کو تانا، اسٹوڈنٹ ہے تو استاد اس کو تانا دے رہا ہے، شوہر ہے تو بیوی کو تانا دے رہا ہے۔ یعنی یہ تانے کا معاملہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ تو اللہ رب العزت نے اسپیشلی اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، جو پٹھے پٹھے نہ پا دینے۔ اچھا بعض لوگوں کی تو صورتحال ایسی بن گئی سیدھے نام کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، اتنا وہ مشہور کر دیا، اتنا کر دیا، سیدھے نام کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بہت اعلیٰ اعلیٰ لقب عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کو آپ نے سیف اللہ کا لقب دیا، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی یہ بڑے بڑے، حضرت علی کو ابو تراب کا لقب دیا۔ یعنی کتنے ایسے معاملے، اچھے لفظوں کے ساتھ پکارنا، ہر بندے کو عزت دینا اور اچھے الفاظ کے ساتھ پکارنا، یہ درست طریقہ ہے۔ بلکہ نام کی بجائے بھی لقب کو پکارنا، کتنے صحابہ ایسے ہیں ان کا نام، اصل نام کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو صرف لقبوں سے پکارا جاتا رہا، لقبوں سے ان کو پکارا جاتا رہا۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ایک ادب کا طریقہ ہے، ایک محبت کا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی کو پکارا جائے تو اچھے نام، عزت کے الفاظ اور عزت کے معاملات سے کیے جائیں، تو برے لقب ہرگز نہ پکارے جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت ساری بدگمانیوں سے بچتے رہو کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے انداز ذہن کے اندر ہی کوئی نہ کوئی گل پال لیتے ہیں، کوئی چیز دیکھی اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لینے، نہیں ہے اس وجہ سے ایسے ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا کیا۔ یہ بدگمانیاں دل کے اندر پیدا